बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت ہی المناک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے، اور وہ ہستی تھے جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی حیا بردباری اور خاص طور پر آپ کا صبر پوری امت کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حضرت علی کی شہادت کے بعد شروع ہوئی، لیکن آپ نے امت کے اتحاد، بھائی چارے اور خوش ریزی سے بچاؤ کے لیے 6 ماہ بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی۔ یہ صلح جیسے صلح حسن کہا جاتا ہے، دراصل آپ کی دراشیندی فہم افراست اور امت محمدیہ کے ساتھ محبت کا ثبوت تھی۔ آپ نے اپنی ظاہری خلافت کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امت کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچا لیا، لیکن کچھ لوگ اس صلح سے خوش نہ تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے علیحدگی اختیار کر کے مدینہ میں گوشہ نشی اختیار کی تو اہل بیت کی مقبولیت بدستور باقی رہی، بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ لوگ جوک در جوک آپ کی زیارت اور رہنمائی کے لیے آتے۔ یہی چیز بعض سیاسی قوتوں کو کھٹنے لگی، خاص طور پر وہ لوگ جو خلافت کو وراثت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک سازش تیار کی گئی، اور یہ سازش انتہائی چالاکی، خاموشی اور اندر سے کی گئی تاکہ امت کو پتہ بھی نہ چلے کہ اصل مجرم کون ہے۔ یہ سازش حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جدہ بن اشعث کے ذریعے کی گئی، جو ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس عورت کو معاویہ کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ اگر وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے دے تو اسے مال و دولت کے ساتھ یزید سے شادی کرا دی جائے گی۔ جدہ نے دنیا کی لالچ میں آ کر یہ گندا منصوبہ قبول کر لیا۔ ایک دن اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ یا پانی میں شدید قسم کا زہر ملا دیا، جسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زہریلا مشروب پیا۔ ان کے جسم میں نیز درد شروع ہو گیا۔ آپ نے فوراً فرمایا، ان کے جسم میں تیز درد شروع ہو گیا۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، اور یہ زہر نہایت ہی مہلک ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید کے آنا شروع ہو گئے۔ کے ساتھ ان کے جسم کے اندر سے جگر کے ٹکڑے بھی باہر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر اہل بیت اور صحابہ کی آنکھیں پریشان ہو گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحہ بھائی کی خدمت میں لگے رہے، ان کی پیشانی کو چومتے، آنکھوں سے آنسو پونچھتے اور دعائیں کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن تک شدید تکلیف میں رہے۔ ان دنوں میں آپ نے وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، اگر مخالفت نہ ہو، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی روح فقس عنصری سے پرواز کر گئی تو مدینہ بھر میں کہرام مچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھائی کی میت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض وجوہات کی بنیاد پر اجازت نہ دی۔ اہل بیت نے اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو لے جایا جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے جنازے پر تیر برسائے
تاکہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن نہ کیا جا سکے۔ جنازے پر تیر لگنے کا واقعہ دل ہلا دینے اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے اور انہوں نے فرمایا، بھائی حسن، تم نے زندگی بھر امت کی بھلائی کے لیے سب کچھ قربان کیا، لیکن لوگوں نے تمہیں سکون سے مرنے بھی نہ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں کئی دن تک لوگ غم سے نڈھار رہے۔ اہل بیت پر ایک اور آزمائش نازل ہو چکی تھی۔ آپ کی شہادت نے اہل بیت کے دشمنوں کے اصل چہروں کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر، ان کی قربانی، ان کی دور اندیشی اور ان کی شہادت آج بھی امت کو یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی اقتدار نہیں، بلکہ وہ قربانی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر دی جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی امت کے لیے وقف کر دی۔ وہ خلافت پا کر بھی اسے چھوڑ دینے والے، طاقت رکھ کر بھی صلح کرنے والے، زہر کھا کر بھی صبر کرنے والے اور جگر کے ٹکڑے ہوئے بھی سکون نہ کرنے والے۔ ان کی شہادت نے امت مسلمہ کی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کی قبر آج بھی جنت البقیع میں اہل ایمان کے لیے زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، جہاں جا کر دل اشکبار ہو جاتے ہیں اور لبوں پر ساختہ درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ان کی مظلومیت اور ان کی صبر کی داستان رہتی دنیا تک سنائی جاتی رہے گی۔ ان کے لہجے میں امن تھا، ان کی چال میں بردباری تھی، ان کی زبان پر نرمی تھی اور ان کے دل میں صرف امت محمدیہ کا درد۔ یہی وہ صفات ہیں جنہوں نے انہیں سید شباب اہل جنت کے مقام پر فائز کیا۔ یہ تھا حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ کہ کس طرح انہوں نے دور خلافت سنبھالی۔ حضرت علی کے فوت ہونے کے بعد پھر انہوں نے معاویہ سے معاہدہ توڑ دیا اور اس کے بعد انہوں نے آزمائش کی، یعنی کہ ان کے اوپر آزمائش ہے کہ ان کے لیے زہر بنایا گیا، جو سازش سے انہیں زہر پلایا گیا اور انہوں نے پیا اور ان کے جگر کے ٹکڑے ہونے لگے۔ پھر کچھ دنوں تک ان کی شہادت ہوئی اور پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کے اوپر تیر ڈالنے شروع کر دیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔